بھئی کسی نے سوال کیا ہے، حضرت بعد السلام عرض ہے کہ آپ صاحب جس طرح سے کرونا سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خواہ ڈرا رہے ہو، گویا کہ آپ کو اور جامعۃ الرشید کو کرونا کی تشہیر کا ٹاسک دیا گیا ہو۔ خدارا علماء حق کا کردار ادا کرتے ہوئے کرونا جیسی دجالی سازش کی تشہیر سے باز آ جاؤ اور امت کو حوصلہ دو۔ آپ لوگوں سے اس معاملے میں مذہبی طبقے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اصل میں مذہبی طبقے کا ایک بہت بڑا ہیڈک یہ ہے کہ جو کام مذہبی لوگوں کا نہیں ہے اس میں بھی مذہبی طبقہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ مذہب سے دور ہوتے ہیں، جن کے پاس اوتھینٹک معلومات ہوتی ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو کیا پتہ۔ تو ہمیں نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے، نہ جامعۃ الرشید کو ایسا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے۔ جامعۃ الرشید کی جو بڑے حضرات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو وہ بالکل اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب یہ کرونا مارکیٹ میں آیا، چائنا میں سب سے پہلے آیا، تو بعض ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی کہ پوری دنیا میں پھیلے گا، تو اس وقت بہت زیادہ کرونا کے خلاف کلپ ہمارے ملک میں بھی، یہ یہودی سازش، یہ چائنا نے خود پھیلایا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے علماء کی کوشش ہوتی ہے، میری بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسی بات کرو جس سے بعد میں رجوع کرنا پڑے، تو پہلی دفعہ میں ہی جو متعلقہ امور کے ماہرین ہیں ان تک پہنچو۔ تو انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی، بہت گہرائی میں گھس کے رپورٹ پیش کی، اپنی تحقیق ان کی کہ بھئی یہ حقیقت میں ایک وبا ہے جو پوری دنیا کو لپیٹے گی، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے گی، اور جو جامعۃ الرشید نے پہلے دن کہا تھا آج تک اسی پہ قائم ہے، اور دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت مفتی ظفر علی صاحب کی شہادت ہوئی کرونا سے، ٹھیک ہے، بیان تو یہ آیا کہ کرونا نہیں ہے، اس وقت ہم نے بھی نہیں چھیڑا کہ عجیب مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ مفتی نعیم صاحب جو بنوری ٹاؤن والے، بنوریا والے، وہ کرونا سے ان کا انتقال ہوا۔ جامعہ کے ایک بزرگ استاذ تھے چشتی صاحب، ان کا کرونا سے انتقال ہوا۔ انڈیا کے درجنوں بزرگوں کا، رائے کے درجنوں بزرگوں کا کرونا سے انتقال ہو گیا۔ اور اگر آپ سروے کرنا چاہو، ہمارے ملک میں تو سروے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب ہیں، دوسری شادی بھی کر رہے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے تو کم از کم دوسری شادی نہ کر رہے ہوتے۔ ابھی میں ان کا دوسری شادی کا نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو یہ ان کے سسر کو کرونا ہوا ان کے، اور اسی لیے تو نہیں دوسری شادی کر رہے کہ سسر کو کرونا ہو رہا ہم دوسری شادی کریں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر کو تو کرونا ہوا ہے، کون پکڑے گا ہم کو، ہیں؟ ہاں ٹھیک ہو گئے، چلو صحیح۔ مجھے ہوا ہے کرونا اور میں مرنے لگا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دی۔ تو جو جامعۃ الرشید کی جو پہلے دن بات تھی آج بھی کیا ہے، وہی ہے۔ لیکن آپ دیکھو جو ان کے خلاف تحقیق تھی، روزانہ پینترے بدلے انہوں نے، روزانہ۔ شروع میں کہا یہ ہے ہی نہیں، پروپیگنڈا ہے، بعد میں کہا ہے مگر پھیلایا ہے امریکہ نے۔ کبھی کہہ رہے تھے چائنا نے پھیلایا، کبھی کہہ رہے امریکہ نے، کبھی کہہ رہے یہودی نے۔ یہودیوں کے مذہبی لوگوں نے بھی اس کے خلاف جلوس نکالا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا، جب ویکسین آئی تو ویکسین، ابھی جامعہ کے ایک استاذ کی ویڈیو چل رہی ہے کہ ان کے کرونا کی ویکسین لگی اور اتنا بڑا پھوڑا آ گیا ان کو۔ جامعہ میں 2,500-3 ہزار لوگ ہیں مجھ سمیت، سب نے ویکسین لگائی ہے، نہ کسی کو پھوڑا نکلا، نہ کوئی الحمدللہ مرا۔ ایک آدمی کو پھوڑا اتفاق سے بھی نکل سکتا ہے، جامعہ کوئی پھوڑا پروف نہیں ہے جامعۃ الرشید کہ کسی کو قیامت تک کبھی کسی کو پھوڑا نکلے گا نہیں۔ اور ویسے بھی وہ شوگر کے مریض تھے، شوگر کے مریضوں کو زخم خراب ہو جاتا ہے جلدی، تو ہو سکتا ہے لگانے والے نے بے احتیاطی کی ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ویڈیو آئی کہ ایک صاحب کو کرونا کی ویکسین لگی اور ویکسین لگنے کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ میں نے وہ بڑے ڈاکٹرز ہیں جو علماء سے جن کا تعلق ہے، کوئی یہودی ایجنٹ نہیں، ان کو ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے، ان کروڑوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی موت کا ٹائم آ چکا ہے، اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آدھے گھنٹے بعد ہارٹ اٹیک سے مرنا تھا۔ ابھی یہ جو انڈیا کا اداکار 40 سال میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، اس نے تو ویکسین نہیں لگائی تھی، اچانک مر گیا۔ تو ایسے بہت سے لوگوں نے اچانک مرنا ہوتا ہے، اتفاق سے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ویکسین بھی لگائے تھے، تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیا، ٹیکے لگائے تو یہ مرے ہیں۔ جب آپ ماہرین سے رابطہ کرو گے نا، یہ مفتیوں یا مذہبی لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ماہرین کی فیلڈ ہے۔ کرونا علماء کا کام نہیں ہے، یہ مذہبی لوگوں کا کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ذرا سے بیمار ہوتے ہو کہ مفتی کے پاس جاتے ہو؟
ٹائیفائڈ کی جب ویکسین لگ رہی تھی تو ایک ہسپتال سے رپورٹ آئی کہ 3 بچوں کو لگی اور تینوں لمبے ہو گئے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, اور یہ ٹائیفائڈ. میں نے ڈاکٹروں سے, ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا, میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں, انہوں نے کہا بکواس ہے, بالکل فیک ہے. حالانکہ وہ کوئی یہودی ایجنٹ نہیں, فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹر. یہودیوں کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا فیک ہے. میں نے کہا حضرت یہ, انہوں نے کہا بھائی یہ فیک اس معنی میں ہے کہ اس ٹائیفائڈ کے سینکڑوں ہزاروں میں چند لوگوں کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین جب لگتی ہے نا تو ہزاروں میں چند لوگوں کو وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ بچے بھی اس ہاسپٹل میں وقتی طور پر بیمار ہوئے ہیں, کل اب تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے, اور واقعی ہم نے تحقیق کی وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر جا چکے تھے. ہزاروں میں 2-3 کو وقتی. ہمارا گارڈ ہے, اس کو ویکسین لگی, یہ بیمار ہو گیا, 2 ہفتے 3 ہفتے بیمار رہی, یہ والا نہیں دوسرا, یہ خوش ہو رہے ہیں, میری باتیں ہو رہی ہیں, 3 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا وہ. تو ہزاروں میں کچھ کو ہوتا ہی ہے کہ جب ویکسین آپ کی باڈی میں داخل کی جاتی ہے تو وائرس چھوڑا جاتا ہے, تو اس وائرس نے جا کے اثر تو کرنا ہے نا تاکہ اینٹی باڈیز بنے. تو بعض دفعہ وہ اثر 3 ہفتے تک رہتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ بیماری بڑی بیماری سے بچا رہی ہے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے کرونا کا اٹیک ہو, ویکسین لگ کے وہ اور زیادہ ہو گیا, لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہوتا کیونکہ اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بچا لیتی ہیں. بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر ویکسین لگی ادھر بھی پھر بھی کرونا ہوا, پھر بھی ہوا, لیکن مرتا نہیں. عام طور پر جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. میں ابھی دوبارہ بیمار ہوا تھا تو غالب یہی تھا کہ مجھے دوبارہ کرونا ہوا ہے, لیکن اس شدت کا نہیں تھا, کیونکہ جو مجمع میں رہتے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ملنے کا. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس نے تو اتنی احتیاط کی اس کو پھر بھی ہو گیا, اور فلاں نے تو بالکل بھی احتیاط نہیں کی اس کو نہیں ہو رہا. 2 آدمیوں سے رپورٹیں مرتب نہیں ہوتی. آپ 100 آدمی دیکھو گے نا جن میں 90 کو کرونا ہوا ہے, ان میں 90 وہ ہوں گے جو احتیاط نہیں کرتے تھے, 10 ایسے ہوں گے جن کو احتیاط کے باوجود ہو گیا. اور اسی طرح اس کے اپوزٹ بھی ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں پہلے دن سے بے انتہا احتیاط کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, بچے ہوئے ہیں. لیکن چند ایسے بھی ہیں احتیاط کے باوجود ہو جاتا ہے. تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, احتیاط کے مکلف ہیں. تو نہ جامعۃ الرشید گورنمنٹ کا پٹھو ہے, نہ فوج کا پٹھو ہے. ذرا سی کوئی بات کر لو تو بھائی, ایک جامعۃ الرشید کا موقف یہ ہے کہ ایک کنٹری ہے, آپ کا ایک ملک ہے, اس کو ترقی دینی ہے, اس کی آرمی کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کی گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرے تو گورنمنٹ میں عمران خان ہوگا تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, نواز شریف ہوگا تو اس کو بھی کریں گے. ان کی ایک پالیسی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف تقریریں کر کے ان کی ٹانگیں کھینچ کے کخ بھی حاصل نہیں ہوتا. عوام زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, حق پرست حق پرست, یہ نہیں دیکھتی کہ حق پرستی میں کر کے کیا گیا ہے. یہ